السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وبعث رسلہ لہدایۃ الانس والجان والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ الکرام الی یوم القیام، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کا جو درس ہے ہمارا وہ 7ویں باب سے متعلق ہے، اور 7واں باب ہم نے کل پڑھا تھا یقین اور توکل کے بارے میں۔ کوئی بھی مسلمان کتنا بھی اپنے آپ کو مسلمان کہے، لیکن اس کے دل میں اللہ پر یقین نہ ہو، اللہ اللہ کرے لیکن دل میں یقین نہ ہو، تو اس کا کچھ مطلب ہی نہیں۔ آج کے درس کا موضوع ہے یقین اور توکل قرآن مجید کی روشنی میں، یعنی قرآن کی آیتیں انشاءاللہ ہم کچھ پیش کریں گے۔ یقین سے متعلق ایک بڑی دلچسپ بات رہ گئی تھی۔ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس میں یقین کو الگ الگ انداز سے اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو اس میں یقین کا جو پہلا درجہ ہوتا ہے وہ ہے علم الیقین۔ ترتیب یاد رکھیے، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ فرمایا، جو کچھ ہمیں بتایا، ہمارا یقین اس پر ہے۔ اور عین الیقین کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہمیں فرمایا، جو کچھ بتایا، ہم اس کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو عین یقین ہو جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے حق الیقین، یہ یقین کی آخری حد ہے، مکمل یقین، یعنی جس کو آدمی کسی طرح سے گھما نہ سکے، ایسا یقین کہ اس یقین میں کسی بھی طرح کی شک کی گنجائش نہ ہو اور وہ ٹس سے مس نہ ہو سکے۔ تو یہ 3 درجات ہیں، اور ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی بہترین مثال دی ہے، بڑی بہترین مثال دی ہے تینوں یقین کو سمجھانے کے لیے، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ مثال کے ذریعے انہوں نے بہت اچھا سمجھایا ہے۔ کہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات غور سے سنو، من اخبرک ان عنده اصلا وانت لا تشک فی صدقہ۔ کوئی آدمی، سچا آدمی آپ سے یہ کہے کہ اس کے پاس شہد ہے، ایک آدمی سچا آدمی ہے آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس شہد ہے، تو یہ علم الیقین ہو گیا، کیونکہ بولنے والا کیا ہے؟ سچا ہے۔ بہت سارے جھوٹے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ ہاں ہم شہد آپ کو دیں گے، آ جائیے ہمارے پاس۔ فراڈی لوگ بھی رہتے ہیں جو بولتے ہیں لیکن ہوتا نہیں ان کے پاس۔ تو ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس اصلی شہد ہے، آپ نے جب اس جملے کو سنا تو یہ علم الیقین ہو گیا۔ جب سن لیا اس کو تو کیا ہو گیا؟ علم الیقین، کیونکہ سامنے والے کو آپ سچا مانتے ہو، اس کے بارے میں آپ کو بھروسہ ہے۔ ثم اراک ایاہ، پھر وہ شہد لے کر آپ کے سامنے اس نے رکھ دیا، تو یہ عین الیقین ہو گیا کہ آپ نے اس کو دیکھ بھی لیا۔ اس نے کہا تھا میرے پاس اصلی شہد ہے، تو آپ نے یقین کیا، اس کو علم الیقین کہا جائے گا۔ اور وہ شہد لا کر کے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیا کسی برتن میں، تو آپ نے اس کو دیکھ بھی لیا، تو کیا ہو گیا؟ یہ عین الیقین۔ عین الیقین یقین کی آنکھ سے آپ نے دیکھ لیا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ثم ذقت منہ، اس نے کہا آپ چکھو بھی اس کو، تھوڑا کھا کر بھی دیکھو، آپ نے اس کو چکھ بھی لیا، تو یہ حق الیقین ہو گیا۔ اب یقین کا کوئی حصہ باقی نہیں رہا، مکمل یقین ہو گیا۔ ایک سچے آدمی نے آپ سے کہا میرے پاس شہد ہے، علم الیقین ہو گیا۔ شہد آپ کے سامنے لا کر کے رکھا، آپ کو دکھا دیا، عین الیقین ہو گیا۔ اور آپ نے اس کو چکھ لیا، آپ کو پتا چلا کہ اصلی شہد ہے، ذائقہ تو بہت اچھا ہے، تو حق الیقین ہو گیا۔ اسی طرح ایک دوسری مثال بیان کی جاتی ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جنت حق ہے، ہم سب جانتے ہیں جہنم حق ہے، ہم سب جانتے ہیں عذاب برزخ حق ہے، تو یہ علم الیقین ہے۔ جنت حق ہے یہ جانتے ہیں ہم، یہ کیا ہے؟ علم الیقین ہے۔ اور قیامت کے دن جب جنت متقیوں کے قریب کر دی جائے گی اور لوگ ایسے جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو وہ عین الیقین ہو جائے گا۔ اور جب جنتی اہل ایمان جنت میں داخل ہو کر کے جنت کے مزے لے رہے ہوں گے تو حق الیقین ہو جائے گا۔ کتنی دلچسپ بات ہے، جنت پر ہمارا یقین ہے، یہ علم الیقین ہے۔ قیامت کے دن جنت جب قریب کی جائے گی ہم دیکھ لیں گے تو وہ عین الیقین ہے۔ اور جب مومن لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ ہم سب کو داخل فرمائے، تو حق الیقین ہو جائے گا۔ یہ یقین کے 3 درجات ہوتے ہیں، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایمان یقین کا دوسرا نام ہے۔ جنگ احزاب کے موقع پر جب کافروں نے، دشمنوں نے چاروں طرف سے مدینہ کو گھیر لیا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، اس میں کئی طرح کے مسلمان تھے۔ کچھ ایسے تھے تو ڈھلم الیقین تھے، جن کو منافق کہا جاتا، وہ گھبرا گئے، ابھی کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے۔ کچھ سچے مومن تھے، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جب سچے مومنوں نے دیکھا کہ دشمنوں نے احاطہ کیا ہوا، گھیر لیا، پوری پلاننگ کے تحت، ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ کی مدد آنے والی، دشمن حملہ کرے گا تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری
مدد ضرور کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لما رأى المؤمنون الاحزاب، جب اس جتھا کو، دشمنوں کی جماعت کو مومنوں نے دیکھا، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، تو کہا یہ اللہ نے وعدہ ہم سے لیا تھا کہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، دشمنوں سے تم کو آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں گے۔ تو یہ دشمن ہمارے لیے آزمائش کے لیے آیا ہوا ہے، لیکن اگر ہم پختہ اترے، اللہ پر بھروسہ ہمارا رہا، اللہ کے رضا کے لیے ہم نے ان سے مقابلہ کیا، تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ تو انہوں نے کہا، اللہ اس کے رسول نے سچ کہا، وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور دشمنوں کو دیکھ کر مومن گھبرائے نہیں کہ چھوڑ دو محمد کا ساتھ یا ان کا طریقہ چھوڑ دو، ہم ہار جائیں گے۔ ان کو پتا تھا کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ تو اسی طرح سے ایمان یقین کا دوسرا نام ہے، اللہ تعالیٰ نے مدد کیا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اسی طرح سے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، جو منافق لوگ تھے وہ مسلمانوں کو ڈرا رہے تھے، ابھی کیا ہوگا، ابھی کیا ہوگا، ابھی کیا ہوگا۔ آج کے دور میں بھی جو کمزور ایمان والے ہوتے، ذرا بھی کوئی بات ہو جائے چلانا شروع کرتے، بھی کیا ہونے والا، بھی اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اللہ سے مدد مانگو، اپنے تعلقات اللہ سے مضبوط کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی، کچھ نہیں کوئی کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے جلانا چاہا، نہیں جلا سکے۔ کتنے ایسے واقعات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بچا لیا۔ تو اللہ کی مدد اگر آئے گی تو آپ بچ جاؤ گے، آپ کی حفاظت اللہ کرے گا۔ تو منافق لوگ کافروں سے ڈراتے ہوئے کہتے تھے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تمہارے ساتھ، یہ کریں گے وہ کریں گے، فخشوہم فزادہم ایمانا، اور جتنا لوگ ڈراتے تھے مومنوں کو اتنا ایمان بڑھتا تھا۔ تمہارے ڈرانے سے ہم ڈرنے والے نہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ، ہمارا اللہ پر مضبوط ایمان ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کے ساتھ، اس کے فضل کے ساتھ لوٹے۔ ولم یمسسہم سوء، انہیں کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور اللہ کی خوشنودی کی انہوں نے اتباع کی، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اسی طرح سے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ ایمان آدمی پہلے لاتا، بھروسہ بعد میں کرتا۔ جتنا ایمان ہوگا اتنا بھروسہ ہوگا۔ آپ بھی کسی کے بارے میں اگر کوئی بات کرتے ہیں، کسی آدمی سے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں، تو جتنا زیادہ آپ کو اس کے بارے میں یقین ہوتا اتنا بھروسہ ہوتا۔ آدمی کس آدمی کو قرض دیتا ہے جس پر بھروسہ ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، اس کے بارے میں اس کا بھروسہ اعتماد ہوتا ہے کہ آدمی لوٹا دے گا۔ یا کبھی آدمی آزماتا ہے کسی کو دے کر، ایک بار دیا، دو بار دیا، مانگنے کے پہلے واپس کر دیا، آدمی دوبارہ دیتا ہے۔ تو اس طرح دنیا میں بھی آپس میں لوگوں کے تعلقات جو ہوتے ہیں اس میں بھی یقین اور بھروسہ پایا جاتا ہے۔ جتنا اچھا بھروسہ، جتنی جو ہے اچھا اعتماد جس کے بارے میں ہوتا ہے، اس کے ساتھ ویسا آدمی برتاؤ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمیں اچھا ایمان رکھنا چاہیے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ اور توکل ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا مومنوں کو اور تمام لوگوں کو، وتوکل علی الحی الذی لا یموت، خاص طور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا کہ آپ بھی اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی، اس کو موت نہیں آنے والی ہے، اس کو فنا نہیں ہے، اس کو نیند اور اونگ لاحق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجیے، اللہ تو ہمیشہ رہے گا۔ ورنہ آج بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کسی کی وفات پر رونے لگتے، پریشان ہو جاتے، ہاں یہ آدمی ہماری مدد کرتا تھا، ہر موقع پر ساتھ دیتا تھا، آج چلا گیا، اس کا سہارا چھوٹ گیا۔ لیکن اللہ کا سہارا ایسا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، اللہ کی ذات ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے رہے گی۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا دوسرے مقام پر سورہ ابراہیم میں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تمام مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے خاص طور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوسرے مقام پر بھی حکم دیا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ آپ صحابہ سے مشورہ کیجئے کوئی مسئلہ ہو، اور مشورہ کرنے کے بعد جس چیز پر آپ کا ارادہ مضبوط ہو رہا ہو اس پر عزم کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب آپ نے عزم کر لیا کہ یہ کام کرنا ہے تو پیچھے مت ہٹو، جب آپ نے عزم کر لیا تو کر لیا۔ ہمیں بھی یہی معاملہ اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے کہ پہلے مشورہ کریں، جانچ پڑتال کریں، اور اس کے بعد کسی ایک موقف پر ڈٹ جائیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا۔ ورنہ انسان پوری زندگی ہاں نہیں میں پریشان رہتا ہے۔ کوئی بھی رشتے کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، اسی طرح سے ملازمت کا معاملہ ہو، تجارت ہو، کاروبار کا معاملہ، جو کرنا ہے آپ اس کو فکس کیجئے۔ فکس نہیں کریں گے تو زندگی بھر ڈھلمل یقینی، یا ادھر سے ادھر آپ ٹامک ٹولیاں ماریں گے، پریشان رہیں گے۔ اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جہاں تک علم ہے آپ جانچ پڑتال کرو، اس کی تحقیق کرو، اور جب دل کسی چیز پر مائل ہو جائے بس اسی پر بھروسہ کرو، اور اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس کو کر گزرو۔ ورنہ کوئی آدمی کوئی کام نہیں کر پاتا۔ بہت سارے لوگ اسی کمزوری کی وجہ سے بہت سارے کاموں میں پھنسے رہتے ہیں، یہ کام بھی نہیں ہوا، وہ کام بھی نہیں ہوا، کیونکہ وہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے، ٹائم پر وقت گزر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی بات پر آپ نے عزم کر لیا، جس کسی بات کا پختہ ارادہ کر لیا، تو اللہ پر بھروسہ کرو، جو ہوگا اللہ کی مدد سے انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ اسی طرح سے بہت ساری آیات ہیں توکل کے بارے میں، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ،
پیغمبروں کی زندگی پڑھیے، ہر موڑ پر انہوں نے اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر توکل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، فرعونیوں نے انہیں سمندر کی طرف دوڑایا اور سامنے سمندر تھا، پیچھے دشمن تھے، تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ انا لمدرکون، ہم تو پکڑ لیے گئے، اب تو ہم ڈبو دیے جائیں گے، ڈبو کر مار دیے جائیں گے۔ کہا انما یا ربی سیہدین، کہا گھبراؤ نہیں، میرا رب میرے ساتھ، میرے رب کی مدد میرے ساتھ، میرے رب کی نصرت میرے ساتھ، ان قریب و رہنمائی فرمائے گا اور مجھے جو ہے راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے کہا لاٹھی مارو، لاٹھی مار دیا، راستہ بن گیا۔ تو یہ طریقہ ہے مومنوں کا کہ وہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی طرح بندے مومن اللہ کی راہ میں آنے والی ہر مصیبت پر اللہ کی رضا کے لیے صبر بھی کرتا ہے اور اس پر اجر کی امید بھی رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جو لوگ صبر کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ صبر کے ساتھ بھروسہ ہے نہیں، جو صبر ہم کر رہے ہیں جو مصیبت پر، اس پر اجر ضرور ملے گا، اللہ ہمیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کے مومن بندے وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اللہ کے ڈر سے کانپ جاتے ہیں، اور جب قرآن کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے یقین اور توکل کو ایک ساتھ بیان کیا، یقین اور توکل کو، باب الیقین والتوکل۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ توکل یہ یقین کے ثمرات میں سے، پہلے آدمی یقین کرتا ہے کسی چیز پر پھر بھروسہ کرتا ہے، تو اللہ پر یقین جتنا زیادہ ہوگا اتنا بھروسہ زیادہ ہوگا۔ اور یہ یقین کہاں سے ملے گا؟ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر اور سمجھ کر ملے گا، حدیثوں کو پڑھ کر اور سمجھ کر ملے گا، کیونکہ اللہ کے بارے میں اوریجنل اور پیور باتیں کہاں ہیں؟ اللہ کی کتاب میں یا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں۔ تو یقین یہ ایمان کی قوت کا نام ہے کہ آدمی ایمان پر جمع رہے، ڈٹا رہے، اور جو چیز بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو ملے اس پر مکمل یقین ہو، اور اتنا یقین ہو کہ گویا اپنی نگاہوں سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا، ہم نے ابھی جنت کو نہیں دیکھا، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن مکمل ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اور جس کا یقین جس قدر مضبوط ہوتا ہے نا، اسی قدر وہ عمل کرتا ہے۔ جیسے آدمی گناہ کرتا ہے نا، گناہ کرتا ہے یا گناہ اس کے سامنے گناہ کی دعوت دی جاتی ہے، تو جتنا زیادہ یقین ہوگا اس کے دل میں کہ اللہ کا عذاب برحق ہے، قبر کا عذاب برحق ہے، قیامت کی ہولناکی برحق ہے، اسی قدر وہ گناہ سے بچے گا۔ ایسا سمجھے گا کہ بھی آگ سامنے آ گئی، جہنم کی آگ سامنے آ گئی، یعنی اس کے دل میں اتنا یقین ہوگا کہ وہ سمجھے گا کہ اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور جب نیکی کرے گا تو اس یقین کے ساتھ نیکی کرے گا کہ اللہ اس کا اجر ضرور دے گا، اللہ ہماری نیکی کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو ایمان اور یقین جس مرتبے کا ہوتا ہے اسی قدر آدمی عمل میں آگے بڑھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جو بھی باتیں قرآن و سنت کے اندر بیان کی گئی ہیں ان پر یقین کرنے، ایمان لانے کی توفیق عطا فرما اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، گناہوں کو درگزر فرما، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔